آپ کو بچپن سے پہیلیوں میں دلچسپی رہی ہوگی، آئیے 4 پہیلیاں حل کرتے ہیں۔ پہلی پہیلی، ایک شخص کتاب پڑھ رہا ہے کہ بجلی چلی جاتی ہے، کمرے میں گھپ اندھیرا ہو گیا، لیکن وہ شخص کتاب پڑھنے سے رکتا نہیں، کیسے؟ اچھا، کتاب الیکٹرانک فارمیٹ میں بھی نہیں، یعنی موبائل یا کمپیوٹر وغیرہ پر نہیں، فزیکل شکل میں موجود ہے۔ دوسری پہلی، ایک جادوگر کہتا ہے کہ وہ ٹیبل ٹینس کی ایک گیند کو پھینکے گا، یہ گیند کچھ دور جا کر رک جائے گی اور پھر خود بخود واپس آنا شروع کر دے گی۔ اس دوران گیند کسی چیز سے نہیں ٹکرائے گی اور وہ گیند کو گھمائے گا بھی نہیں۔ جادوگر یہ کام کیسے کرے گا؟ تیسری پہلی، 2 مائیں اور 2 بیٹیاں مچھلیاں پکڑ رہی ہیں، انہوں نے ایک بڑی مچھلی پکڑی، ایک چھوٹی مچھلی پکڑی اور ایک موٹی مچھلی پکڑی، کل ملا کر 3 مچھلیاں پکڑی گئی تھیں۔ یہ کیسے ممکن ہوا کہ ہر خاتون نے اپنی اپنی الگ ایک مچھلی پکڑی؟ چوتھی پہلی، رابعہ اور راشدہ ایک ہی دن، ایک ہی مہینے اور ایک ہی سال میں پیدا ہوئی تھیں، ان کی ماں اور باپ بھی ایک ہی تھے، لیکن یہ دونوں بہنیں ٹوئن نہیں ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے؟ یہ سوال 2015 میں شائع ہونے والے جرنل آف پرابلم سالونگ سے لیے گئے۔ اوسطاً ہر سوال نصف سے بھی کم لوگوں نے حل کیا۔ آپ کتنے سوالات کے جواب دے پائے؟ ان آسان سے سوالات کا جواب دینا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ غالباً ہم پڑھتے وقت اپنے ذہن میں ایک تصویر بنا لیتے ہیں، مثلاً ایک شخص کتاب کو گھور رہا ہے، ایک شخص گیند کو میز پر یا زمین پر پھینک رہا ہے، 4 خواتین کا گروپ ہے یا جڑواں بہنوں کا ایک جوڑا۔ ان کے جوابات ڈھونڈتے ہوئے ہم سوچ کے اس فریم ورک کا سہارا لیتے ہیں، اور جب تک اس فریم ورک تک محدود رہیں گے ہم جواب تلاش نہیں کر پاتے، کیونکہ ان خیالات سے یہ ایسوسیشن ان پہیلیوں کو حل کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ ان کو حل کرنے کے لیے پہلے سے طے شدہ خیالات کو ایک طرف رکھنا پڑتا ہے۔ ان پہیلیوں کو جان بوجھ کر اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ ذہن میں خود بخود ایک غلط تصویر بن جائے، جس کو بنانے میں شعوری طور پر غور نہیں کیا گیا۔ ذہن پرانے تجربوں کی بنیاد پر یہ تصویریں بناتا رہتا ہے۔ اس میں چھپے مفروضات سے ہم آگاہ نہیں ہوتے، پہیلیوں کی صورتحال ہماری معلوم کی صورتحال سے تھوڑی مختلف ہوتی ہے، اس لیے ان کے جوابات تک پہنچنے میں دقت ہوتی ہے۔ ان پہیلیوں کے ڈیزائن میں مشکل اس چیز کی نہیں جو ہمیں پتہ نہیں، بلکہ اس چیز کی ہے جو ہمیں پتہ ہے، یا پھر ہمارا خیال ہے کہ وہ ہمیں پتہ ہے اگرچہ وہ غلط ہے۔ اس میں پہلی پہیلی کو دیکھیں۔ ہم عام طور پر کسی کو کتاب پڑھتا دیکھتے ہیں تو وہ ورق پر الفاظ کو ہی گھور رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی ایک ممکنہ صورت اور بھی ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے اس تصویر کو ذہن سے نکالنا پڑے گا۔ بزنس، ذاتی زندگی اور سائنس میں کامیابی کا بھی یہی طریقہ ہے۔ آئیے ذرا ان پہیلیوں کے حل دیکھتے ہیں۔ پہلی پہیلی میں پڑھنے والے کو روشنی اس لیے نہیں چاہیے کہ وہ نابینا شخص ہے اور بریل کے ذریعے کتاب پڑھ رہا ہے، اس لیے اسے روشنی کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری پہیلی میں جادوگر گیند کو اوپر کی طرف پھینکے گا، گریوٹی کی وجہ سے یہ کچھ دور جا کر رک جائے گی اور پلٹ کر واپس آ جائے گی۔ تیسری پہیلی میں 2 مائیں اور 2 بیٹیاں، کل ملا کر 3 خواتین ہیں، ایک لڑکی، دوسری اس کی ماں اور تیسری اس کی ماں کی ماں یعنی اس کی نانی۔ چوتھی پہیلی میں رابعہ اور راشدہ ٹوئن اس لیے نہیں کہ یہ انفارمیشن مکمل نہیں، انہی کے ساتھ ندا بھی پیدا ہوئی تھی اور یہ ٹرپلٹ ہے۔ ہم زندگی میں روز کئی طرح کے چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں اور ہمیں اکثر معلوم ہوتا ہے کہ اس صورتحال میں کیا کرنا ہے، کیونکہ ہم پہلے بھی ان میں سے گزر چکے ہوتے ہیں۔ کچھ نئے ہوتے ہیں جن کے بارے میں کچھ سوچ کر ہم ان کے حل تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن کئی چیلنجز حل نہیں ہو پاتے۔ ان پہیلیوں کی طرح مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس فریم ورک کے تحت ہم کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں ان کے لیے حل موجود ہی نہیں ہوتا۔
حل اس وقت ملتا ہے جب ہم ایک نئی نظر اور نئے زاویے سے مسئلے کو دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ جب ہم عقل کی فتوحات کی بات کرتے ہیں تو ہمارا فوکس انالیسس کی خوبصورتی پر رہتا ہے۔ اس قسم کی سوچ لاجک سے وجود میں آتی ہے۔ ہم بہت کم اس چیز کا احساس کرتے ہیں کہ جس فریم ورک کے تحت ہم سوچ رہے ہیں اس کو بدلنے کی اہلیت، اس مسئلے کو ایک الگ ہی رنگ میں دیکھنے کی صلاحیت کس قدر ضروری ہے۔ یہ لچکدار سوچ ہے۔ یہ وہ کام ہے جس کے لیے ایک صلاحیت درکار ہے جسے ہم ججمنٹ کی صلاحیت کہتے ہیں۔ ایک مسئلے کی ایک نئی شکل بنا دینا اور اس کو ایک نیا رنگ دے دینا، یہ وہ کام ہے جو آٹومیٹ نہیں ہو سکتا، اور یہ وہ کام ہے جو مشینوں کے سپرد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ کام ہے جو انسان کے علاوہ دوسرے جانور کرنے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ مسائل کو فلیکسیبل تھنکنگ کے ذریعے حل کر لینا، یہ وہ کام ہے جو انسانوں کی اس دنیا میں مسائل کو حل کرنے کی چابی رہی۔